بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللزیادۃ نحو قولہ تعالی ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ۔ با کی بات چل رہی ہے۔ با مختلف معنی دیتی ہے، ان معنی میں سے با جو ہے وہ زیادت کے لیے ہے۔ مطلب کیا ہے کہ با کو اگر درمیان سے حذف کر دیا جائے تو اصلی معنی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ تو ہر وہ حرف جس کو لفظوں سے حذف کر دیں، اس کے بغیر معنی کریں تو معنی میں خلل نہ آئے تو وہ کلمہ زیادہ ہوتا ہے۔ باقی یہ نہیں کہ بے فائدہ ہوتا ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں جو صاحب زبان سمجھتے ہیں، صاحب زبان سمجھتے ہیں، دوسری زبان والا وہ نقطے نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں جی، با زیادت وہ با ہوتی ہے کہ جملے کے درمیان سے مطلق با نہیں، کوئی بھی کلمہ کوئی بھی حرف کوئی بھی کلمہ زیادہ ہو جو ہو نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر اس کو حذف کر دیں تو معنی مرادی میں یعنی اس کے بغیر معنی کریں تو معنی میں خلل واقع نہیں ہوتا، تو ایسے کلمے کو زیادہ کہتے ہیں۔ باقی یہ نہیں مطلب کہ وہ بے فائدہ ہے، اس کے اور بہت سارے فوائد ہوتے ہیں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ گل سمجھیے، اس کی مثال ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں۔ گل سمجھیے، تو با کا معنی نہیں کیا تو معنی ٹھیک ہے، معنی ٹھیک ہے، اور نہ ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں۔ گل سمجھیے، تو با کا معنی نہیں کیا تو معنی ٹھیک ہے، اور یہی معنی ہے اس کا۔ گل سمجھیے، تو لہذا یہ بِأَيْدِيكُمْ جی با ہے نا، یہ معنی کرنے کے اعتبار سے زیادہ ہے، معنی اور بہت سارے نقطے ہوتے ہیں، وہ سارے موجود ہیں، وہ تفسیر پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ گل سمجھیے۔ اچھا جی، بین سور تفسیر لکھی ہے مختصر سی، اس نے عرض کی تھی بابا میندہ زید جان ہائے خدرا بسبب امساک مال در ہلاک، تے باقی ہتھاں کو مراد جان ہے، جز بول کے مراد کل ہے کہ نہ ڈالو اپنی جانوں کو ہلاکت میں۔ کس طرح نہ ڈالو؟ مال کو روک کر۔ کس طرح؟ تفسیر یہ کی ہے مفسرین نے، پیچھے نا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہے نا، کیویں؟ فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم۔ اب انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے جی، سمجھے نا جی؟ اگر پہلے ہوندا نا بچے تھوڑے جماؤ، اگوں ہوندا ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، کو گل ڈھکدی ہے بھی بچے کے مراد کی نے؟ بچے تھوڑے جمانے نے، اے مراد ہے۔ ذکر پہلے کیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ہوں اندے مناسبے دا معنی کرنا ہے نا، جملہ نال جڑیا پہ ایت وکری نہیں۔ اور نہ ڈالو اپنی جانوں کو ہلاکت میں، کس سبب سے؟ امساک مال کے سبب سے۔ کس سبب سے؟ کہ انفاق فی سبیل اللہ سے رک جانا، یہ جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کرنا، یہ جنت میں جانے کی نشانی ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد ویسے تو کافر ساری دنیا پہ خرچ کرنے ککھ نہیں۔ اور گل سمجھیا جی کہ کوئی نہ جی چلو جی۔ اور با زیادت کے لیے ہے، تو اتر لکھا ہے بائے تاکید، ہم نام دارت اس کو بائے تاکید بھی کہتے ہیں، اس کو تاکید بھی کہتے ہیں۔ جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور بعض زیادت کی جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور بار بھی لکھی جی تفسیر لکھی کونے تے
لأن الإمساك وحب المال يقوي العدو ويسلط على إهلاككم. مال روکنا اور مال سے محبت کرنا یہ دشمنوں کو قوی کرتا ہے. اس واسطے کہ جدو تسی مال روکو گے، کسی تے خرچ نہیں کرو گے، تہاڈا کوئی بندہ گن نہیں گائے گا تے نہ کوئی تہاڈا سجن بنے گا. تے جس ویلے سجن گھٹ ہو گئے تو دشمن خام خواہ قوی ہو گئے. کہ نہیں سمجھے؟ تیرے 4 دوست ہون تو 2 دشمن ہون، ہن تو قوی ہے. تے جے 4 دوست ناراض ہو کے ٹر جان تے ہن تو کلا تے 2 نے تو دشمن کی ہو گئے. اے مطلب خام خواہ قوی ہو گئے جی. تے اے جڑا امساک ہے تے حب مال ہے نا، اے دشمناں نو قوی کردا ہے. تے دشمناں نو قوی کرنا اپنے آپ نو ہلاکت وچ ڈالنا ہے جی. باقی اوپر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، یہ جو با زیادہ ہوتی ہے وہ یہ ہے و زیادت 2 گنا است. نظر آئی ہے کہ کوئی نہیں لبی؟ زیادتی 2 قسم کی ہے، ایک قیاسی اور ایک سمائی. قیاسی مبتدا کی خبر حل کے بعد، حل جملہ اسمیہ خبریہ پر حل آئے تو اس مبتدا کی خبر پر با زیادہ آتی ہے. یہ قانون ہے. حل زید بقائم، کل سمجھیے. ما اور لیسا کی خبر پر با کا زیادہ آنا یہ قیاسی ہے. ما زید بقائم لیسا زید بقائم. جملہ اسمیہ خبریہ جس پر حل استفہامیہ آ جائے، اس مبتدا کی خبر پر با کا زیادہ آنا قیاسی ہے. ما اور لیسا، ما مشبہ بلیس، ما اور لیسا کی خبر پر با کا زیادہ آنا قیاسی. قیاسی کا مطلب ہوتا ہے تسی جی عربی بولو نا تو تسی بھی با داخل کر سکتے ہو. قیاس دا اے مطلب ہے. سما دا مطلب ہوتا ہے جتھے ہو نہ بولے صرف اوتھے بول سکتے ہو. قیاس دا مطلب ہے تسی بھی یہ کام کر سکتے ہو. بھیا تسی اپنے طور تے عربی بولو تے حل نال جملہ اسمیہ حل داخل کرو گے تسی بھی خبر تے با لیا سکتے ہو. ما تے لیسا استعمال کرو تسی خبر تے با زیادہ لیا سکتے ہو. سمجھی گل؟ یہ مطلب ہے قیاس کا جی. یہ نہیں کہ ہر جگہ با زیادہ ہو گئی، یعنی با زیادہ لا سکتے ہو. سمائی کہاں ہوتا ہے؟ سمائی کبھی فاعل میں کہ فاعل پر با زیادہ آ جاتی ہے. کفا باللہ شہیدہ، اس میں جلالت فاعل ہے کفا کا تو اس پر با آ گئی ہے. کل سمجھیے؟ یہ بات لکھے نا چنانچہ وفی، چنانچہ در فاعل لکھا ہے نا. ویسے لوگ میرے کو کچھ غلطیاں نے. کفا باللہ شہیدہ یا در مبتدا، کبھی کبھی مبتدا پر با زیادہ، وہ حل تو باسی مطلقاً مبتدا پر با زیادہ آ جاتی ہے. میں لکھا ہے نا بے حسبے کا درہمن، حسبو کا درہمن مبتدا، اس پر با زیادہ آ گئی ہے. گل سمجھیے؟ یا در خبر، یا جیسے بے حسبے کا زیدن، زیدن مبتدا ہے تو بے حسبے کا خبر مقدم ہے، اس پر با زیادہ آ گئی ہے. تو فاعل پر با زیادہ آ جاتی ہے، مبتدا پر با زیادہ آ جاتی ہے، خبر پر با زیادہ آ جاتی ہے. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ آگے کے لکھے فائدہ لکھے بدا کے جان کے با آنا با کا ان معانی میں بند نہیں ہے، دوسرے معانی کے واسطے بھی با آتی ہے. سن رہے ہیں؟ با کے اور بھی بہت سارے تو پڑھ چنا کے پڑھنا کوئی بات چنا کے بدل، بس با بدلے کے لیے آتی ہے. با بدلے کے لیے آتی ہے، یعنی با کا مدخول کسی کا بدلہ بنتا ہے. یہ وہ مقابلے والی با بھی اس طرح ہی ہے. ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، یہ با بدلے کی ہے. داخل ہو جو تم جنت کو اپنے عملوں کے بدلے میں. سمجھائی جی؟ بدلہ اعمالکم. آگے کے لیے ہے تفدیہ، با تفدیہ کے لیے ہوتی ہے. با تفدیہ کے لیے، مطلب یہ ہے کہ با تفدیہ کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرے مدخول کو کسی پر فدا کیا گیا ہے. با تفدیہ کی بے ابی انتا و امی، اصل چ انتا بے ابی و امی، تو اے با کا مدخول ہے ابی اور و امی عطف نال. تو اے یہ
یہ جو با کا مدخول ہے اس کو انت مخاطب پر فدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، تو با تفد یا کہ وہ با ہوتی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ میرے مدخول کو کسی پر فدا کیا گیا ہے۔ کل سمجھیے جس طرح بے ابی انتا امی، یعنی انتا مفتم بے ابی و امی، اے ابی و امی فدا کا، میرے ماں باپ تجھ پہ، حاصل معنی ہے ابی و امی جی، ویسے کوئی ابھی مانا کرنا یار ساڈے والدین تہاڈے تے فدا ہو جان جی، یہ اسی مانا کرتے ہیں جی یا سیدی یا رسول۔ اگے جی کی لکھا ہے؟ تجرید۔ با تجرید کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرے مدخول کے ذریعے کسی کو خالی کیا گیا ہے۔ با تجرید کی تغمدہ اللہ بغفرانہ، ڈھانپ دیا اس کو اللہ تعالی نے اپنے غفران کے ساتھ۔ جدو غفران آنا ہے تو بندے کیڑی شے کولوں خالی ہو جانا ہے جی؟ گناہاں کولوں۔ جدو اللہ بخش دے تو بندہ کیڑی شے کولوں خالی ہوندا ہے؟ اے با کا مدخول کون؟ غفران۔ با دلالت کرتی ہے کہ میرے مدخول کے ذریعے کسی کو خالی کیا گیا ہے، یعنی بندے کو گناہوں سے ڈھانپ دیا اس کو اللہ تعالی نے اپنی بخشش کے ساتھ۔ تو بخشش کے ذریعے بندے کو کیا کیا گیا؟ گناہوں سے خالی کیا گیا ہے۔ آگے کے لکھے ہے با بمانا عن ہوتی ہے، با عن کا معنی ہوتا ہے سے ہے، با لیکن معنی عن والا کرنا ہے جی۔ یہ جو ہے نا سب اوکھا مسئلہ یہ ہے کہ لکھا ہوا حرف یہ ہے، یہاں معنی فلاں حرف کا کرنا ہے، یہ سب تو اوکھا مسئلہ ہے جی۔ با بمانا عن، ما غرک بربک الکریم، کس شے نے دھوکہ دیا تجھ کو تیرے رب کریم سے، کے ساتھ نہیں، تیرے رب کریم سے۔ تو اپنے رب کریم نو چھڈیا تے ایدے گئے، تینوں کیڑی شے نے دھوکہ دیتا جی؟ گل سمجھیا جی؟ اے وجیے رب کے ساتھ، تو پھر تو قرب ہو گیا کہ یہاں ان کا معنی ہے رب سے تجھے ہٹایا، کس چیز نے دھوکہ دیا ہے کہ تو رب کو چھوڑ گیا ہے جی۔ ما غرک بربک الکریم کی جو با ہے یہ بمانا کس چیز نے دھوکہ دیا تجھ کو اپنے رب کریم سے۔ اگے تبعید، با تبعید کے لیے ہوتی ہے، با تبعید کے لیے۔ با تبعید کی جو ہوتی ہے نا جی، وہ بھی من آ رہا ہے، من تبعیضیہ اصل ہوتا ہے جی۔ با تبعید کی وہ ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میں بمانا من ہوں اور میرے مدخول سے مراد بعض ہے۔ با تبعیض کی وہ اصل من تبعیضیہ آگے آ رہا ہے کہ من تبعیضیہ وہ من ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول سے مراد بعض ہے، سارا نہیں۔ سمجھائیے؟ تو با تبعیضیہ جو ہوگی وہ من تبعیضیہ کے معنی میں ہوگی۔ با تبعیضیہ یعنی میرے مدخول سے مراد بعض ہے۔ عین یشرب بہا عباد اللہ، اللہ تعالیٰ جنت کے چشمے بیان فرماتے پہنے کہ چشمہ ہے، پیئیں گے۔ اب یہ با بمانا بن من ہے اور یہ بمانا من اور تبعیضیہ ہے۔ یہ جو بہا کی با ہے نا یہ بمانا چشمہ ہے کہ پیئیں گے اس چشمے سے اللہ کے بندے۔ کیا مطلب ہے اس سے؟ یعنی اس کے با سے، اس واسطے کہ جنت دی کوئی شے مکڑی کوئی نہیں، تو جڑا پیتا ہوندا کی ہے با سے، کہ سارا تو نہیں نہ پیتا جی۔ تو یہ جو با ہے نا یہ با بمانا بن تبعیضیہ، با بمانا کہ اللہ کے بندے اس کے بعض سے پیئیں گے۔ سمجھائیے؟
اے شاباشی اگے استعلاء ان ساری مثالیں قرآن پاک کے چھپی ہوتی ہیں با استعلاء کے لیے ہوتی ہے با استعلاء کے لیے مطلب یہ ہے کہ با آگے آ رہا ہے الا الا استعلاء کے لیے ہوتا ہے کہ الا دلالت کرتا ہے الا استعلاء کے لیے وہ الا ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کوئی شے میرے مدخول کے اوپر ہے کوئی شے میرے مقصد کے اوپر ہے وہ آگے مثال ہے کہ زید علی السطح ہے زید چھت کے اوپر تو با استعلاء کی وہ با ہوتی ہے جو بمانا علا ہوتی ہے با استعلاء کی وہ بات ہے جو کیا مطلب ہے کہ با اس پر دلالت کرتی ہے کہ میرے مدخول کے اوپر کوئی شے ہے من ان تأمن ہو بقنطار من ان تأمن ہو بقنطار یہاں بقنطار بمانا ہے الا قنطار الا بقنطار یؤدیہ الیک سمجھے نا جی یہاں با بمانا الا ہے با بمانا الا ہے با غایت کے لیے ہوتی ہے با اصل میں غایت کے لیے جو ہے نا وہ آگے آ رہا ہے الہ ہوتا ہے کون ہوتا ہے من بھی غایت کے لیے ہوتا ہے من ابتدائے غایت کے لیے ہے اور الہ انتہائے غایت کے لیے ہے تو با جو ہے یہ بھی غایت کے لیے ہوتی ہے یہ بھی غایت کے لیے ہوتی ہے یعنی بمانا الہ ہوتی ہے یعنی بمانا یہ مت اصل حرف باقی سارے اگے آ رہے ہیں نا تاں ذرا سمجھنے اوکھے نے جی قد احسن بی یا خبر دی ہے قد احسان بی تحقیق احسان کیا اس نے بی بمانا الیہ بی بمانا میری طرف سوال ہے شارع نے یہ معنی بیان کیوں نہیں کیے لیکن شارع بسبب قلت ای معانی را ذکر اگو نہ فرمودا نال کو توجیہ بھی کر سوال کا جواب بھی دیتا ہے کہ چونکہ یہ ان معنوں میں ذرا با کم استعمال اس لیے اشارے نے چھوڑ دیے اور سوال ہے نا کہ یہ بھی با ان معنی میں استعمال ہوتی ہے تو یا تو شارع کوئی معنی بیان نہ کرتا یا سارے معنی تیرے کو چھوڑا کیوں ہے تو اس کا جواب دیا کہ ان معنی کی بنسبت یہ معنی کم ہے اس لیے یہ معنی چھوڑ دیے چلو جی باقی اور بھی معنی ہیں بہت سارے ہوں اگاں ٹور یہ اور کنے نمے پڑے نے معنی بدل تفد یا تجرید ان تبید استعلاغ ہیں تو پہلے بج کنے پڑے نے 10 تے 7 مشہور ہے باب بائیاں معنی واسطے ہوندی ہے واللام للاختصاص نحو الجل للفارس چلو جی حروف جارہ میں سے دوسرا آ گیا ہے وہ ہے لام کون ہے ان دی اپنی حرکت جیڑی ہے نا جی ضمیراں تو علاوہ زہر ہے ان دی اپنی حرکت ضمیر تے آوے تے پھر زبر ہوندی ہے لہو لہما لہم لہا لہما لہن لاکا لکما لکم لاکے لکما لکنا لی وچ پھر اپنی حالت تے آ گئے تے لنا اس تو علاوہ جتھے بھی آوے دیے ان دی حرکت زہر ہے کہ یہ مبنی پر کسر تے ضمیراں وچ مبنی پر فتح اچھا جی لام مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے نمبر 1 جو کتاب میں لکھی ہے پہلا معنی لام اختصاص کے لیے ہے لام اختصاص کے لیے اچھی بولنا لام اختصاص کے لیے لام اختصاص کی وہ لام ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کوئی شے میرے مدخول کے لیے خاص ہے لام اختصاص کی وہ لام ہوتی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ کوئی جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی شے میرے مدخول کے لیے ہے خاص ہے کے لیے خاص ہے مثال دیکھو الجلو للفارا سے جل واسطے گھوڑے کے لام کا مدخول ہے فرس تے ما قبل الجل جل کندے واسطے ہوندی ہے گھوڑے واسطے ہوندی کھوتیاں واسطے بھی ہوندی ہے کچراں واسطے بھی ہوندی ہے کھوتا گھوڑا سارے ایک مراد ہے جنہاں دے سواری کری دی ہے سمجھے نا جی تو لام دلالت کر رہی ہے کوئی شے کون الجل
میرے مدخول کون الفرس کے لیے خاص ہے. چلو جی. اور لام اختصاص کے لیے ہے. اجب الحمدللہ میں لام اختصاص کا ہے کہ حمد خاص ہے اللہ کے لیے. کہ لام دلالت کر رہا ہے کہ کوئی شے یعنی حمد میرے مدخول یعنی اس میں جلالت کے لیے کیا ہے؟ خاص ہے. اے مطلب ہے. چلو جی. اور لام اختصاص کے لیے ہے. جیسے الجلو للفرس. جی. اور لام اختصاص کے لیے ہے جیسے الجلو للفارا سے. اور آشیے تے ویکھو بڑی سونی گلاں لکھیاں نے. پڑھ کا بڑا فارسی یعنی برائے ارتباط چیزیں بمدخول لام بس. یا لام اختصاص کی وہ لام ہے جو دلالت کرتی ہے کہ میرے مدخول کے ساتھ کسی چیز کا تعلق ہے. وہ جی گل سمجھائی پہلے وہی ہے جی ایک گل بتا سکتے ہیں. لام اختصاص کی کہ میرے مدخول کے ساتھ کسی چیز کا ارتباط ہے، تعلق ہے. یہ جو تعلق ہے نا، تعلق کہ لام کے مدخول کے ساتھ کسی چیز کا، یہ تعلق کئی قسم کا ہوتا ہے. یہ تو مسئلہ سمجھانے لگا. تعلق ملک کا، تعلق تملیک کا، تعلق استحقاق کا، تعلق نسبت کا. گل سمجھیے. تعلق کی 4 قسمیں ہیں. کئی قسمیں ہیں. لام اختصاص دلالت کرتی ہے کہ میرے مدخول کے ساتھ کوئی مرتبط ہے، کوئی کسی کا تعلق ہے. یہ جو تعلق ہے نا یہ مختلف ہوتے ہیں. کبھی یہ تعلق ہوتا ہے کون سا؟ یعنی لام دلالت کرتی ہے کہ کوئی شے میرے مدخول کی مملوک ہے. کوئی شے تے جیڑی مملوک ہے وہ خاص ہوندی ہے کہ المال لزید. المال مال خاص ہے واسطے زید کے، لیکن یہ لام جو ہے نا لزید والا یہ دلالت کرتا ہے کہ میرا مدخول زید، اس کے لیے کوئی شے کون؟ مال اس کی ملک ہے، زید اس کا مالک ہے. اس کو لام تملیک بھی کہتے ہیں. اس کو تملیک بھی کہتے ہیں کہ لام کے مدخول کسی شے کا مالک ہوتا ہے. یہ ملک ہوگا، ملک. دوسرا تملیک. یہ تو ملک ہے نا، زید مال کا مالک ہے نا. تملیک نے لام آگے آ رہے ہیں. لام اختصاص، لام ملک کہہ سکتے ہو. دوسرا ہے وہ ارتباط تملیک کا. وَهَبْتُ لِزَيْدٍ دِرْهَمًا. دیا میں نے زید کے لیے 1 دینار. دینار لکھا ہے نا، 1 دینار. یہاں جو لام ہے یہ دلالت کرتی ہے کہ میرے مدخول کو کسی شے کا مالک بنایا گیا ہے. یہ لام دلالت کرتی ہے میرے مدخول کو کسی شے کا مالک. کس شے کا؟ دیا میں نے زید کو دینار. تو زید کیا بن گیا؟ دینار کا مالک بن گیا. اور توڑے قرضے دیتا ہے، پر قرضے دا بندہ مالک بنتا ہے تو استعمال کرنا حلال ہے نا، ورنہ تو حلال ہی نہیں ہے گا، ورنہ تو امانت ہوندی ہے. گل سمجھیے. اے جڑا لام ہے کہندے لام تملیک. لام تملیک. اے جڑا انما الصدقات للفقراء بل اگے پڑھی جاؤ نا یار. اے جڑا ذکر اے لام تملیک ہے کہ صدقات دا مالک اے بندے بن سکتے ہیں. صدقات دے مالک انہاں تو سوا اور کوئی مالک نہیں بن سکتا. لیکن بھی اگر شرعی طور تے صدقات دا کوئی مالک بننے دا حق رکھدا ہے تے او آ نے کون؟ اے جڑے 7-8 ذکر نے دی. اے بے اچھا جی. وَهَبْتُ لِزَيْدٍ دِينَارًا. لام دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول کو کسی شے کا مالک بنایا گیا ہے. تو نظر سے بھی للفقراء اور لام تملیک دا ہے.
بھئی صدقات دا اگر کوئی شرن مالک بن سکتا ہے تے اے لوگ نے جڑے ذکر نے سارے جی. چلو جی انہوں کہتے لام اختصاص تے لام اختصاص دیاں آگوں اے قسمہ نے لام اختصاص دیاں اے قسمہ نے جی. اچھا جی استحقاق کہ لام اختصاص کا وہ ہوتا ہے کہ دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول کے ساتھ کسی کا تعلق ہے، تو یہ تعلق کبھی استحقاق کا ہوتا ہے کہ وہ شے لام دلالت کرتا ہے کہ میرا مدخول اس شے کا مستحق ہے، میرا مدخول اس شے کا مستحق ہے. ہوں مثال جے کہ الجلو للفارس لکھی کہ نہیں کہ لکھی الجلو لکھی ہے نا، صرف الجلو لکھی ہونی ہے، للفارس بھی نال ہونی چاہیے. الجلو للفارس لام دلالت کرتا ہے کہ میرا مدخول اس شے کا مستحق ہے. کس کا؟ چل کا. اگے یا نسبت یا یعنی لام اختصاص کے لیے مطلب ہے کہ لام دلالت کرتا ہے میرے مدخول کے ساتھ کوئی مرتبط ہے لیکن وہ ارتباط نسبت کا ہے، وہ کہ وہ غیر میرے مدخول کی طرف منسوب ہے، وہ غیر الابن لزید بیٹا زید کے لیے، بیٹا زید کے لیے. تو جندا پتر ہوندے نال خاص ہے نا، پتر کو بندہ 50 بندے دا ہوندا ہے، ایک بندے دا ہی نا، سمجھ آندی پئی ہے. لیکن یہ لام دلالت کرتا ہے کس پر؟ نسبت پر. کیا مطلب ہے؟ لام دلالت کرتا ہے کہ کوئی یعنی ابن میرے مدخول کے ساتھ خاص ہے، بئی معنی کہ اس کی طرف منسوب ہے، اس کی طرف بھی میرے مدخول دا اے پتر ہے، میرے اے مطلب ہے. گل سمجھیے. اس کے علاوہ اور بھی معنی ہوتے ہیں جیسے الاخو لامر بھائی واسطے امر کے. گل سمجھیا. آگے کیا لکھے ہیں؟ والے عبارت کیا لکھی؟ کی لکھے؟ ایمانی تر اختصاص بس بب تقلیل اولا تر. سمجھائیے. تے مطلب ہے کہ یہ سارے معنی جو ہے نا یہ صرف اختصاص کے متات ہیں. کس کے؟ اختصاص کے متات. اختصاص کو آپ کھولیں گے تو پھر لام ملک بن جائے گا، لام تملیک بن جائے گا، لام استحقاق بن جائے گا، لام نسبت بن جائے گا. جی کل سمجھیے. تو اصل یہ ہے کہ لام اختصاص اس بات پر دلالت کرتا ہے، دو میں تعریفیں کر لو کہ لام اختصاص اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی شے میرے مدخول کے ساتھ مختص ہے، یا وہ تعریف کرو کہ لام اختصاص وہ لام ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی شے میرے مدخول کے ساتھ مرتبط ہے. تو وہ اختصاص اور ارتباط کبھی تملیک کا، کبھی ملک کا، کبھی استحقاق کا، کبھی نسبت کا. وَلِزِّيَادَةِ نَحْوُ رَدِفَ لَكُمْ رادف لکم ایک بس. ویسے قانون یہ ہے کہ باقی معنی بیان کر کے زیادت والا معنی آخر میں بیان کیے تھے، لیکن یہاں پہلے بیان کر دیا. تو لام زیادت کے لیے بھی ہوتا ہے، مطلب ہے کہ لام کو کلام سے حذف کر دیں تو معنی ٹھیک ہوتا ہے. ہاں بھی لام زیادت کے لیے ہوتا ہے، مطلب کو اگر کلام میں یعنی حذف کر دیں تو معنی اگر تم سمجھاتا ہے جڑا بھی زیادہ ہوگا مطلب ہے کہ اگر کلام سے اس کو حذف کریں تو مرادی معنی ٹھیک ہے، مرادی معنی ٹھیک ہے. ایویں نہ قرآن پاک کہتے ہیں رادف لکم تو معنی ہے رادفکم. رادفہ وہ ردیف ہوا تمہارا. رادفہ جڑا سواری دے پیچھے دوجی سواری پیندی انہوں کہندے نے ردیف، کسی کے پیچھے ہونا. سمجھائیے جی. ہاں مانا کر بے. اور لام زیادتی کے لیے ہے. اپنے بابا کو جا کے لفظ پوچھا کرو جی. جیسے رادف لکم یعنی رادفکم، ردیف ہوا وہ تمہارا. جی تمہارے لیے یہ بھی ٹھیک ہے، تمہارا یہ بھی ٹھیک ہے. جی اور لام زیادت کے لیے ہے جیسے رادف لکم یعنی رادفکم. تو بے نستور وجہ لکھی جائے کہ لام در لکم زیادہ کیونکہ رادفہ متعدی بے نفس ہی ہے، اس کو حرف جارہ کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے. جی وَلِلتَّعْلِيلِ نَحْوُ جِئْتُكَ لِإِكْرَامِكَ. اچھا جی لام تعلیل کے لیے بھی ہوتا ہے، لام
لام تعلیل وہ لام ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرا مدخول کسی شے کی علت اور وجہ بن رہا ہے. جی وہ شے کون ہے؟ فاعل کا فعل. جی لام تعلیل وہ لام ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرا مدخول کسی شے کی علت بن رہا ہے. علت بن رہا ہے کہ میرا مدخول کسی شے کی علت بن رہا ہے. علت کہو، سبب کہو، گل کوئی ہوندی. ہاں جی لام تعلیل کا وہ لام ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرا مدخول کسی شے کی علت یا وجہ بن رہا ہے. علت بن رہا ہے، سبب بن رہا ہے. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ جے تو کا لے اکرامک، آیا ہوں میں تیرے پاس تیری عزت کی وجہ سے. آیا میں تیرے پاس تیری عزت کی وجہ سے. تو فاعل کا فعل آنا، اس کی علت کیا ہے؟ مخاطب کا اکرام. فاعل کا فعل مخاطب کا اکرام، عزت کرنا. کل سمجھیے، اس لیے میں تیرے پاس آیا ہوں. کیا جیسے جئتک لإکرامک، آیا ہوں میں اس میں لام کا مدخول کون ہے؟ اکرام. تو غیر کون ہے؟ وہ متکلم کا فعل مجیت. تو متکلم نے جو فعل مجیت کیا ہے، اس کی علت کون ہے؟ مخاطب کا اکرام. کون ہے؟ مخاطب کا اکرام. کہ مخاطب کا عزت کرنا یہ سبب ہے کس چیز کا ہے؟ متکلم کے آنے کا سبب اور علت کون ہے؟ مخاطب کا. مخاطب کا اکرام. چلو جی. اور لام تعلیل کے لیے ہے جیسے آیا میں تیرے پاس تیرے اکرام کی وجہ سے. اور لام تعلیل کے لیے ہے جیسے آیا میں تیرے پاس تیرے اکرام کے واسطے کی وجہ سے. اکرام کی وجہ سے. وجہ علت بنانی ہے. کہ حاشیے پر دیکھ ایک بات لکھی ہوئی ہے، لام تعلیلیہ جو ہوتا ہے نا، یہ فاعل کے فعل کرنے کی علت ہوتا ہے. لام تعلیلیہ جو ہوتا ہے، وہ جڑی پہلے تعریف کرائی ٹھیک ہے، پکانی ہو، یہ ساری گلاں پکانیاں نے. لام تعلیلیہ جو ہوتا ہے نا، یہ فاعل کے فعل کرانے کی علت ہوتا ہے. لام تعلیلیہ جو ہوتا ہے نا، یہ فاعل کے فعل کرانے کی، فاعل سے صدور فعل کی. اس کی آگے دو صورتیں ہیں. اس کی آگے کبھی تو یہ ہے کہ وہ جو لام کا مدخول ہے ذہن میں فعل سے پہلے ہے، خارج میں فعل کے بعد ہے. ذہن میں فعل کے، اور کبھی لام کا مدخول خارج میں فعل سے پہلے ہے، فعل بعد میں ہوا ہے. لام کا مدخول فاعل کے فعل، فاعل سے فعل کے صدور کا سبب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لام تعلیل جو ہے نا، لام تعلیل کا مدخول اگر تعریف کرائے کہ لام تعلیل وہ دلالت کرتا ہے کہ میرا مدخول کسی کی، وہ فاعل کا فعل. لام تعلیل کا مدخول فاعل سے فعل کے صدور کی علت ہوتا ہے. تو وہ جو لام کا مدخول ہے نا، جو علت بن رہا ہے فعل کے صدور کی، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. کبھی تو لام کا جو مدخول علت بن رہا ہے ذہن میں فعل سے پہلے، اب تمہیں مثالیں دینا، ذہن میں فعل سے، خارج میں فعل ہوگا تو وہ شے پھر آئے گی وجود میں. کل سمجھی؟ لفظ سمجھو کو نہیں سمجھ آنے پہ یار. اور کبھی لام کا مدخول خارج میں پہلے ہے، فعل بعد میں ہے. کبھی اچھا ہوں دیکھو دونوں مثال.
اے جڑی مثال وچ لکھی ہے جے تو کا لے کرام کا آنے کی علت تو مخاطب کی عزت ہے نا، آنے کی جس لے گھروں ٹر پہ عزت ہو گئی ہے یا جو ہونی ہے، ذہن چ ہے کہ کوئی نہیں، تائیں تو نہ ٹوریا بھی فلانے کو چلیے، ہوں آنا فیل پہلے پایا جانا ہے تے عزت بعد وجود چونی ہے، لیکن ذہن میں پہلے ہے کہ کوئی نہیں، ایسا بس گل سمجھی کہ نہیں، کہ عزت پہلے ہو گئی ہے، ہونی ہے جی۔ تو لام کا مدخول ذہن میں فیل سے، کون سا فیل؟ مجیت والا، لیکن خارج میں۔ اب دوسرے کی مثال سمجھے، خرج تو لے مخافاتے کا لکھے، کون لکھا؟ خرج تو نکلا میں تیرے ڈر کی وجہ سے، نکلا میں۔ اب آپ بتائیں یہ پہلے خوف موجود تھا تب فعل خروج پایا گیا یا پہلے خروج فعل پایا گیا تو پھر خوف پایا گیا؟ خوف خارج میں موجود ہے، پہلے خوف پایا گیا، بعد میں فاعل سے یہ فعل پایا گیا، کیڑا؟ تو یہ ہے کہ جو فعل ہے کون؟ خروج، یہ خارج میں بعد میں ہے اور لام کا مدخول پہلے ہے۔ تو لام تعلیل کا جو ہوتا ہے اس کا مدخول فاعل کے فعل کی علت بنتا ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے فاعل کے فعل کی۔ پھر اس کی دو صورتیں ہیں، کبھی تو یہ ہے کہ لام کا مدخول ذہن میں پہلے ہے فاعل کے فعل سے، لیکن خارج میں یعنی واقعہ بھی موجود ہو گیا ہے، یہ تب ہوگا جب فاعل کا۔ اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ لام کا مدخول پہلے پایا گیا ہے، خارج میں پایا گیا ہے، تب فاعل سے فعل صادر ہوا ہے۔ وَلِلْقَسَمِ نَحْوُ لِلَّهِ لا يُؤَخِّرُ الْأَجَلَ، یہ مجهول پڑھنا، لا يؤخر، لا يُؤَخَّرُ الْأَجَلَ، اخر یؤخر، تاخیر مؤخر کرنا، تو اجل تو نہیں نا مؤخر کرتی، مؤخر نہیں کی جاتی، لا یؤخر الاجل یا لا یؤخر الاجل، پھر ہوا ضمیر فاعل اللہ تعالیٰ جی۔ اچھا جی، لام قسم کے لیے ہوتی ہے، لام وہ بال امانہ تعریف کرو گا شابہ، لام قسم کی سناؤ، اور لام جیڑی کل تعریف کو آئی با قسم دو تعریف کرنی، لام قسم کی وہ لام ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرے مدخول کے ساتھ قسم اٹھائے گی۔ آئیے گل آخ شابہ، لام قسم کی وہ لام ہوتی ہے جو دلالت کرتی جو ہے، اس بات پر جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرے مدخول کے ساتھ قسم اٹھائی گئی ہے۔ جیسے للہ لا یؤخر الاجل، اللہ کی قسم نہیں مؤخر کی جاتی اجل، تو یہ لام کس کے لیے؟ قسم کے لیے ہے۔ کیا معنی ہے؟ اللہ کی قسم نہیں مؤخر کی جاتی، موت، اجل بمانی موت، اجل بمانی موت، اجل کا معنی ساری زندگی، اجل کا معنی آخری گھڑی، اجل کا معنی موت۔ اور لکھا جائے الاجل الذی قدرہ اللہ تعالی للآمال، اجل ساری وہ ہوتی ہے جو اللہ نے مقدر کیا بندے کے لیے عمل کرنے کے لیے، تو یہ جو اللہ نے اس کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے یہ آگے نہیں جا سکتا، جب پورا ہو گیا تو گل مک گئی، گل سمجھیا؟ چلو جی، اور لام قسم کے لیے ہے، جیسے للہ اللہ کی قسم نہیں مؤخر کی جاتی موت جی۔ اور لام قسم کے لیے ہے، جیسے اللہ کی قسم نہیں مؤخر کی جاتی موت۔ اس پر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ لام قسم یہ اللہ کے نام کے ساتھ مختص ہے، لام قسم لام کے ذریعے کسی اور کی قسم نہیں اٹھائی جاتی جی، یہ استعمال بتا رہے ہیں عربوں کے۔ لام جو ہے یہ قسم کے لیے ہو تو یہ مختص ہے کس کے ساتھ؟ اس میں جلالت کے ساتھ، اس میں یعنی اللہ رحمان رب ان پر آ سکتا ہے جی، گل سمجھیا؟ ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آ گیا، ضمیر پر نہیں آتا، کسی اور پر داخل نہیں ہوتا۔ با کے بارے میں پڑھا نا کہ با ضمیر پر بھی آتی ہے قسم کے لیے، یاد ہے؟ تو لام جو ہے نا یہ صرف اس میں جلالت کے لیے خاص ہے،
گل سمجھیے. ایک دوسرا یہ ہے کہ لام قسم کے ذریعے جو قسم اٹھائی جاتی ہے تو قسم کسی شے تے چکی جاندی ہے نا. تو جیڑی جس تے قسم چکی کو کہندے نے مقسم علیہ. کی آندے نے؟ قسم اٹھائی گئی اس پر. تو لام قسمیہ جو ہوتا ہے نا، اس کے ذریعے جو قسم اٹھائی جاتی ہے تو وہ امر عظیم پر قسم اٹھائی جاتی ہے. کس پر؟ بڑے کام پر قسم اٹھائی جاتی، کسی چھوٹے کام پر قسم نہیں اٹھائی جاتی. جی سمجھے کہ نہیں؟ کسی امر عظیم پر. ایک تو یہ ہے کہ یہ اس میں جلالت کے ساتھ خاص ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ امر عظیم کی قسم اٹھائی جاتی ہے، چھوٹے کام کی قسم. مثال طور پہ مثال لکھیے بھائی اقسمو للہ، ذکر کر دیا نا، مثلا للہ یا لرب الکعبہ ہے جی. تے اگو کیا آخنا لقد طار الذباب ہے جی. للہ اللہ کی قسم مکھی اڑ گئی ہے. والے رب الکعبہ رب کعبہ کی قسم مکھی اڑ گئی ہے. یہ مکھی دوڑنا کو امر عظیم ہے. انجیار للہ اخبرنی، اللہ کی قسم تو میں نے خبر دے جی. یہ اس پر یہ لام کے ذریعے قسم نہیں اٹھائی جاتی جی. لام کے ذریعے قسم نہیں اٹھائی جاتی. با کے ذریعے تو ہے، لام کے ذریعے نہیں جی. گل سمجھیے. اے شاباش، اے آ گیا جی لام قسم کا مسئلہ. وللمعاقبۃ نحو لزم الشر للشقاوۃ. چلو جی، لام معاقبت کے لیے ہے. لام کس کے لیے ہے؟ معاقبت کے لیے ہے. لام معاقبت، اس کا مطلب سمجھیں جی. لام معاقبت وہ لام ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرا مدخول کسی کا نتیجہ بن رہا ہے. کیا انگریز اینڈ ہو گیا جی. میرا مدخول جڑا ہے نا جی، اس اچھائی کرن دا اینڈ ہے، یا میرا مدخول اس لتر کھان دا اینڈ ہے جی. بھی اچھائی کیتی تے نتیجہ کی نکلیا، او لام دا مدخول. برائی کیتی تے نتیجہ کی نکلیا، اے نکلیا جی. لام معاقبت وہ لام ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرا مدخول کسی شے کا نتیجہ ہے. میرا مدخول نتیجہ. ہاں بشابہ. لام معاقبت وہ لام ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرا مدخول کسی شے کا نتیجہ بن رہا ہے. نتیجہ اور انجام. اے دیکھو لازمہ ہو ضمیر فاعل ہے، کوئی نہ رکھ لگو. چلو جی، جڑا بھی دین چھڑ کے جائے، دین چھڑنا شر کے خیر ہے. لازم الشر للشقاوات، لازم پکڑا وابی نے شر کو للشقاوات، لام کے مدخول کے لیے. شقاوت بدبختی. اب لام دلالت کرتا ہے کہ فاعل نے یہ جو فعل کیا، کیا لزوم شر، لزوم شر، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بدبختی. اس کا بدبختی ہے. لازم پکڑا اس نے شر کو واسطے بدبختی کے. تو لام معاقبت وہ لام ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرا مدخول کسی کا انجام اور نتیجہ بن رہا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ لازم پکڑا اس نے شر کو واسطے بدبختی کے. کیا مطلب کہ لزوم شر کا جو فعل ہے، لزوم شر کا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بدبختی ہے. گل سمجھیا جی. لازم الخیر للسعادت، مثال بنا لو. لازم الخیر، لازم پکڑا اس نے خیر کو واسطے سعادت مندی کے. مطلب کیا ہے کہ لزوم خیر کا جو فعل ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سعادت مندی ہے جی. مطلب کل سمجھیے. اور لام واسطے معاقبت کے ہے، جیسے لازم پکڑا اس نے شر کو واسطے بدبختی کے. اور مانا کتنے بینستور لازم گرفت فلاں بدیرہ برائے عاقبت و انجام بد جی. اور لام
واسطے معاقبت کے لیے ہے، جیسے لازم پکڑا اس نے شر کو واسطے بدبختی کے۔ ہاں جی اچھا، اللام للاختصاص للزیادت للتعلیل للقسم للمعاقبت، یہ بھی تو سارے لام نے نا کہ کوئی نہیں، اے لام کا دے واسطے نے یہ سارے اختصاص کے ہیں۔ کون سے ہیں؟ یعنی ارتباط کے ہیں۔ یہ جو لام معاقبت ہے نا، لام بس کی پڑھنے برت کے لکھا المعاقبت، معاقبت کا معنی ہے کسی کے پیچھے آنا، یعنی یہ لام دلالت کرتا ہے کس پر؟ لام کے مجرور کے حصول پر فعل کے وجود کے بعد۔ بھئی یہ پہلے فعل پایا گیا مثلا لزوم شر، اس تو بعد لام دا مدخول پایا جائے گا، لام دا انجام یہی ہوندا ہے، اگر انج کرے گا تو اس تو بعد نتیجہ نکلے گا۔ گل سمجھیا؟ ایشا بس جی۔ اسی لام معاقبت کے اور بھی نام ہے، اس کو لام سیرورت بھی کہتے ہیں، اس کو لام معال بھی کہتے ہیں، انجام لام تاکیب بھی کہتے ہیں۔ 4 نام ہو گئے جی، لکھے نا کہ کون کیا کہ اس لام معاقبت کے اور بھی نام ہیں، سنا۔ اس لام معاقبت کے اور بھی نام ہیں، مثلا لام سیرورت، لام سیرورت، لام معال، مال نہیں معال، لام معال، انجام لام تاقیب، لام تاقیب، 4 نام بن گئے، لام معاقبت، لام سیرورت اور لام گل سمجھی جے۔ اے ویکھو اگے ایک شعر بڑا مشہور ہے نا، محاورہ ایک تو ہے، شاعر شعری ہے، وہ بظاہر اڑتا رہے لیکن وہ لام جڑا لام تاکیب عام طور تے سوال ہوندا ہے، لدو للموت وابنو للخراب، پڑھ کے پڑھا لدو للموت وابنو للخراب۔ یہ لدو بڑا سیکھا دسو گا، لد اجے بھی کوئی نہیں سمجھ آئے، لد لدا لدو یار، والدہ یا لدو یار، کمال ہے، والدہ تالے دو تو کی پیچھے بچا لد، پھر اگے جم تو لد لدا لدو آخنا کوئی نہیں سمجھ آئی، ہاں لد لدا لد لدا ایک سی گا، لد لدا تے لدو لل موت، جمو واسطے موت دے، وب نو بنا یبنی کلوں بناؤ واسطے بربادی کے، اے ہن بظاہر مانا غلط ہے، جمی دا زندگی واسطے کہ مرنے واسطے جی، تے بنائی دا فسنے واسطے کہ بربادی واسطے، لیکن اے لام انجام دینے، جیڑا جمنا ہے ان دا انجام کیے تے جیڑا بنانا ہے ان دا انجام کیے، اے لام انجام دے جی، کیڑا لدو لل وابنو لل خراب، لدو لل موت وابنو لل خراب، اے جڑے لام نے کندے واسطے؟ لام معاقبت، جمنا جمنے دا نتیجہ کیے تے بنانے دا نتیجہ، اب کلو مانا لے افان، اے مطلب ہے گل سمجھی جے۔ اے شاباش، فائدہ نظر آئے کوئی نظر آیا؟ چھوڑا پنڈی والیا دسے فائدہ، ودا کے دری جا نیز شارے بسبب کلیل الاستعمال بودن ذکر معنی دیگر نہ فرمودہ، اور بہت سارے معنی نے کندے؟ لام بمانا الہ، لام یعنی ہوگا لامزر لے، لیکن معنی کس کا کریں گے؟ ان ربک اوحا لہا، ہے کہ کوئی نہیں؟ وحی لہا نہیں ہوتی، وحی الیہا ہوتی، وحی اس کی طرف ہوتی ہے، سمجھ آئی ہے؟ تو یہاں لہا میں جو لام ہے یہ بمانا بے شک آپ کے رب نے وحی کی اس کی طرف، کل سمجھیجئے؟ اگے اور بمانا ہے لامزر لے، لیکن مانا علا والا کرنا ہے، علا والا یعنی استعلاء کے لیے مانا کرنا ہے، کوئی شاہ اوپر ہے۔ تلہ للجبین، تلہ للجبین، گرایا حضرت، یعنی مطلب ہے نا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، للجبین علل جبین، جبین کے بل، جبین پر، جبین پر، سمجھائیے جی؟ اے مطلب یہ اللہ دے معنی وچ، اور بمانا فی،
یعنی ہے لے لیکن بمانا فی کا ہے. قدم تو لے حیاتی، آگے بھیجا میں نے لے حیاتی زندگی کے لیے، یعنی فی حیاتی آگے بھیجا میں نے اپنی زندگی میں، آگے بھیجا میں نے اے مطلب ہے جی. تو با بمانا فی ہے، آگے جی اور بمانا بعد. بعد، بمانا بعد. سومو لرؤیتہ، روزہ رکھو تم چاند کے دیکھنے کے لیے نہیں، چاند کے دیکھنے کے بعد. تو یہ لامز لے جو ہے نا حدیث پاک ہے. سومو لرؤیتہ، تو لام بمانا روزہ رکھو تم ہی سے مراد مرجع چاند ہے، روزہ رکھو تم چاند کے دیکھنے کے بعد. تو یہ لام بمانا بعد ہے. اگے بمانا عند. لام بمانا عندہ کے لکھی مثال اتنے تیرے کول کتب الخمس. کاتبہ ہے، کاتبہ لخمس نے نا، جی. کاتبہ لخمس. لکھا اس نے واسطے 5 کے نہیں، لکھا اس نے 5 کے پاس. کاتبہ عند خمسن، کاتبہ عند خمس. یعنی 5 بندیاں دی موجودگی وچ کام کیتا انہیں لکھن والا. بمانا من، بمانا من اتنے کہ لکھا کہ مثال میرے کو غلطی ہے بہت ساری جی. سمعت لہ. سمے تو لہو، یہ وہ سمے تو من ہو، سنا میں نے اس کے لیے نہیں، سنا میں نے اس سے، یعنی جس سے سنا ہے اس پر لام آئے تو یہ لام کس معنی میں ہوگا؟ سمے تو لہو یعنی سمے تو من ہو، سنا میں نے اس سے. اگے برائے تعجب. لام تعجب کے لیے ہوتا ہے، لام تعجب کے لیے ہوتا ہے. اچھا جی. جیسے بہت سارا پانی چڑھ جائے نا جی، بہت سارا، یا للماء، یا سمجھے نا جی، او پانی پانی ہو گیا جی، یہ لام تعجب کے لیے. کس کے لیے؟ تعجب کے لیے جی. اچھا اگے بمانا تبلیغ. لام تبلیغ کے لیے، یعنی لام کے ذریعے کسی کو کوئی چیز بتائی جائے. قل تو لاکا، کہا میں نے تجھے، مطلب یہ بھی اے مسئلہ میں تن پہنچایا ہے بھی، اے گل سرکار میں تن دسی ہے پہلے جی. اے لام کیڑا ہوندا ہے؟ لام تبلیغ. قل تو لاکا. اگے برائے تعدیہ. تعدیہ، متعدی کرنے کے لیے بھی لام آتا ہے، متعدی کرنے کے لیے. یغفر لکم من ذنوبکم، سمجھائیے. تو یہ جو لام ہے نا، یہ لام تعدیہ کا ہے، متعدی کرنے کے لیے. بخشش فرمائے گا تمہاری، بخش دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گناہوں سے. اگے لام نفع کے لیے ہوتا ہے، یعنی لام کا مدخول کسی کا نفع بنتا ہے. لہا ما کسبت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لہا ما کسبت، نفس کے لیے ہے جو وہ کمائے گا. تو لام نفع کا، یعنی جو وہ نیکی کرے گا اس کو اس کا نفع ملے گا. تو یہ جو لام ہے نا یہ نفع کا ہے جی. یہ عام طور سے محاورہ ہے کہ لام نفع کے لیے ہوتا ہے اور علی ضرر کے لیے ہوتا ہے. لام وعلیہا مکتسبت، اور وبال اسی پر ہے جو وہ گناہ کمائے گا جی. ان وے کہ ایک محاورہ کیڑا کہ لام علی ضرر کے لیے ہوتا ہے جی. جی سبحان اللہ. استغاثہ کس کے لیے؟ استغاثہ کے لیے. باللہ للمؤمنین، اللہ کی قسم مومنین کے لیے. یعنی بھئی کوئی بندہ سوال کر رہے ہو، کتنے بار سوال کر رہے ہو تو اوپر کرا بل اللہ کی قسم مومنین کے لیے سوال کر رہا ہوں. تو یہ لام استغاثہ کی ہے، میں ان کے لیے مدد طلب کر رہا ہوں. اچھا جی. اور تحدید کے لیے، جیسے یا لزید لاک تو لنا کا، او زید میں تینوں قتل کر دینے. یہ لام ہے نا لزید پر لام، یہ لام ہے. یہ ساری زبان سے کیا سٹ نہیں لگی بھی اے زید میں تجھے قتل کر دوں گا، یہ عام معنی ہے.
یہ لے زید ارباں جدو بولنا ہے نا تو پھر کنی وچ تمکی ہونی. تان تن دسیا بہت سارے نقطے وہ نے جڑا صرف صاحب زبان سمجھدا ہے ورنہ اونج کو نہیں پلے پیندا جی. اور کیا ہے لام وقت کا معنی دیتا ہے. یہ حدیث پاک المستحاضۃ تتودع لکل صلاۃ. استحاضہ وہ عورت جسے خون رکتا نہیں مسلسل جاری رہے تو یہ ایسے ہے جیسے کسی بندے کے پیشاب کے قطرے گرتے ہیں, یہ معذورہ ہے تو اس نے وضو کرنا ہے. اس کے لیے حکم یہ ہے شریعت کا کہ مستحاضہ وضو کرے لے وقت لے کل صلاۃ کا مطلب ہے وقت کل صلاۃ, ہر نماز کے وقت یہ کیا کرے بولو. اس حدیث پاک حنفیہ شافیاں دا معنی وچ اختلاف ہے. یہ حدیث ہے کہ تسی مسئلہ پڑھیا بھی معذور بندہ زور دا زوال شمس تو بعد وضو کرے تے باقی عارضہ کوئی نہ آوے اثر تک وضو ٹھیک ہے. مسئلہ پتہ جنا اس حدیث نال ثابت ہے کہ معذور دا ایک وضو ہر پوری نماز دا وقت سلامت ہے جی. جو وقت نکلنا ہے تو اگلی نماز واسطے نواں وضو کرے. شفاف اسلام نو وقت واسطے نہیں بناندے, لام نو لام رکھدے نے. وہ معنی کرتے ہیں ہر نماز کے لیے وضو کرے. وہ آدھے نے بھی ایک وضو ایک وقت دے فرض تے سنتا تو پڑھ سکتی ہے یا پڑھ سکتا ہے. اگر کوئی قضا کرنی ہے یا منت دے نفل نے تو پھر نواں وضو کرے جی. یہ ایک تو فرق پہ آ جائے. جے لام کس معنی وچ کریے مانا ہو رہے تھے, جب بمانا وقت کریے تھے گل سمجھی جی. جب پڑھو گے اس مقام سے پھر گل کم دے گی. یہ لکھا ہے لام کس کے لیے ہوتا ہے وقت کے لیے ہوتا ہے جی. تو مطلب یہ انفیہ دی تائید اس گل کہ یہ لام وقت کا ہے. تو مستحاضہ وضو کرے نماز کے وقت کے لیے, نماز کے اتوں یہ ثابت ہے. مسئلہ کیا معذور کا وضو پوری نماز کے وقت میں وہ کافی ہوتا ہے اگرچہ وہ عارضہ جاری رہے, اگرچہ لیکن وہ کیا ہے باوضو ہے. وہ باوضو ہے. قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتا ہے, لگا سکتی ہے, پڑھنا تو خیر بے وضو بھی جائز ہے, یعنی ہاتھ لگانا جی. گل سمجھیے جی. اے مطلب ہے یعنی جتنے کام باوضو کرنے چاہیے وہ سارے کام کر سکتا ہے, کر سکتی ہے جی. اور بمانا ان, بمانا ہے لے لیکن ان کا معنی دے رہے جی. لام جو ہے وہ ان کے معنی میں, ان کے معنی میں قال الذین کفروا للذین آمنوا, کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے. ان سے کہا, ان سے کہا. اور برائے تقویت عمل, کس کے لیے تقویت عمل